بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان علمه مباركا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کی معیشت میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اور اس کے علم کو بابرکت بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا سفر اختیار کرنے والوں کے لیے 3 خاص انعامات کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کی طلب میں سفر اختیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعا گو اللہ کے فرشتے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت فرماتے ہیں تو وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں چلتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سفر علم اختیار کرنے والوں کی شان میں بیان فرمائی، در حقیقت یہ وہ فکر اور رکاوٹ ہے جو حصول علم کی راہ میں آ جاتی ہے، اور حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے علم کے لیے سفر اختیار کیا تو میری معیشت کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ اگر میں نے اپنا وقت علم حاصل کرنے میں صرف کر دیا تو یقیناً میری معیشت، میرے کاروبار اور میری آمدنی کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ میں ہر وقت علم دین کے لیے مشغول رہوں گا تو پھر معیشت کی فکر کس وقت کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کو یہ خاص تسلی عطا فرمائی کہ یہ عمل ان کا رکاوٹ نہیں بنے گا، یہ عمل ان کے لیے رزق میں تنگی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ جو علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معیشت میں مزید برکت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ جو وقت وہ علم کے لیے نکال رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشغولیت سے انسان کے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو انسان کو ایسے بے بنیاد خدشات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ تو اس فکر کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی لگن کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کی فضیلت میں بیان فرمائی، وَكَانَ عِلْمُهُ مُبَارَكًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس علم کو مبارک کر دیتا ہے، یعنی یہ علم اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اپنے اس علم کے ساتھ جاتا ہے یہ برکتیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اس کی برکتوں سے ہر وہ شخص جو اس سے منسلک ہوتا ہے وہ اس علم کی وجہ سے مبارک ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو روشنی ہمیں ملی اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب سفر علم اختیار کریں تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو ہماری معیشت میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے، جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو ہمارے رزق میں ہرگز اس سے کمی واقع نہیں ہوتی، اور جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو وہ سفر اور وہ علم ہمارے لیے بابرکت بنا دیا جاتا ہے، مبارک بنا دیا جاتا ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی عزت، سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جہاں جہاں ہم اس علم کے ساتھ جاتے ہیں وہ اس علم کی برکتیں اور اس علم کا نور ہم لوگوں کے اندر تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، چونکہ یہ وہ نور ہے جو تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے ہرگز ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بڑی تسلی اور تشفی میسر آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے سفر علم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔